عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، قال الله تبارك وتعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں السحر التخیل۔ سحر التخیل جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے ڈسٹرب کرتا ہے اور اس کے لیے ہماری جو یعنی یہ ہماری زندگی میں کیسے انوالو ہوتا ہے، اس کا آپ کو بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہو جانا چاہیے، اور اس کا علاج کیا ہے اس پر تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس میں چند ایک ایسے پہلو ہیں جو ہمیں بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ سحر تخیل اور وہم کی بیماری جو ہمارے معاشرے میں OCD جسے کہتے ہیں، obsessive compulsive disorder، تو اس کا روحانی تعلق کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے: قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال، یعنی جو رسیاں تھیں وہ کہتے تھے یا تو پہلے ڈال، پہلے ڈالنے والے بن جائیں گے۔ جواب دیا کہ تم ہی پہلے ڈالو، یعنی تم ہی جو رسیاں ہیں ان کو تم ہی پہلے ڈالو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ یعنی قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم، یعنی جو ان کی رسیاں تھیں، ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ یخیل، تخیل یعنی وہم، یعنی ان کی آنکھوں کے اوپر جادو کیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: الذین سحروا اعین الناس۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کرتے ہیں۔ تو یہ آنکھوں کے اوپر جادو کر کے لوگوں کی جو اذہان، یعنی جو ان کی سوچ اور فکر ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ سحر التخیل، اس کی علامات کیا ہیں؟ یعنی وہم کی علامات کیا ہیں؟ وہم کی علامات یہ ہیں کہ کسی منجمد، کسی غیر متحرک چیز کے اندر حرکت محسوس کرنا، اور اسی طرح چھوٹی چیز کو بڑا محسوس کرنا۔ کوئی چیز آپ کے سامنے پڑی ہے، چھوٹی ہے، مطلب اصل جو اس کی جو حیت ہے وہ چھوٹی ہے، لیکن آپ کو فیل ہو کہ وہ بڑی چیز ہے۔ اسی طرح اس کی تیسری بڑی علامت ہے مختلف چیزوں کو ان کی حقیقت سے ہٹ کر دیکھنا۔ جو اصل میں جو چیز ہو، اس کی جو اصل جو بنیاد ہے اس سے ہٹ کے آپ کو وہ چیز بڑی محسوس ہو۔ جیسا کہ لوگوں نے دیکھا کہ رسیاں اور لکڑیاں دوڑتے ہوئے سانپ ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بڑی اہم چیز بتاؤں کہ OCD یعنی وہم کی جو بیماری ہے، اس میں بہت سارے افراد ہمارے معاشرے کے اس میں گرفتار ہیں، خاص طور پہ خواتین، اور ان میں بھی خاص طور پہ وہ خواتین جن کے بچے چھوٹے ہیں۔ اچھا، وہ بچے چھوٹے ہونے والی یعنی جن کے چھوٹے بچے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں اس میں زیادہ انوالو ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا، کہ نماز آپ پڑھیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو خواتین ہوتی ہیں انہوں نے بچوں کو کوئی پیمپر چینج کرنا ہے، کوئی صفائی ستھرائی کرنی ہے، تو ان کے دل میں یا ان کے دماغ میں یہ چیز ڈال دی جاتی ہے کہ تمہارے کپڑوں کو پیشاب لگا ہے، یا تمہارے کپڑے ناپاک ہیں، تمہیں جو ہے وہ پہلے اس ناپاکی کو دور کرو پھر آپ نماز پڑھو۔ تو یہ ہے پہلا سٹیپ کہ پاکی اور ناپاکی کا جو تصور ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، یعنی جو صفائی ستھرائی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی صاف ہے اور صفائی کو پسند کرتا ہے، تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ خواتین اپنے کپڑوں کو صاف ستھرائی کرنے کے لیے جاتی ہیں تو ان کو فیل ہوتا ہے جیسے یہاں بھی گندگی ہے، یہاں بھی ہے، ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے، چہرے کو بار بار دھونا ہے، اور اس کو ریپیٹڈلی مطلب ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا یقینی طور پہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ بیماری کی شکل میں منتقل ہو جائے گا۔ وہم یہاں سے سٹارٹ ہوگا، اور پھر وہ وہم بڑھتا مختلف اس کے جو ذرائع ہیں وہ ساتھ ساتھ ملتے چلے جاتے ہیں، اور وہ چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں بڑھ جائیں
اور پھر اس کے بعد ان کو کس طریقے سے مطلب اس میں سے نکلا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ یعنی اچھا اب یہ ہے کہ سحر تخیل ہوتا کیسے ہے؟ سحر تخیل کے ہونے کے لیے جادوگر کچھ ایسی چیزوں کو آپ کے سامنے رکھے گا جسے جادوگر تو بہت اچھی طرح جانتا ہے، اور لیکن آپ ان چیزوں کی حقیقت کے متعلق نہیں جانتے۔ پھر وہ جادوگر ان چیزوں کے اوپر کچھ ایسے یعنی ورد یا ایسی چیزیں اس کے اوپر شرکیہ جو ہیں وہ پڑے گا، جس سے یعنی جو شیاطین کی جو مدد ہے اس کو طلب کرے گا، جس کے نتیجے میں لوگ اس چیز کی اصل حقیقت کو کھو دیں گے، اور اس موقع پر موجود وہاں پہ شیاطین کی جو ایک ٹیم پوری جو کام کر رہی ہوگی، وہ چونکہ ان کی معاون اور مددگار ہوگی، تو وہ سارے جو معاملات ہوں گے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کی آنکھوں کے اوپر وہ چیزیں بدل دی جائیں گی، اور وہ آہستہ 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 وہ ساری چیزیں وہ حقیقت محسوس کرنا شروع کر دیں گے لوگ۔ اور بعض دفعہ جو سحر تخیل ہے اس کے بہت سارے ایسے مریض ہمارے پاس آئے کہ جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ بار بار ہاتھ دھونا ہے، واش روم میں جانا ہے، آدھا آدھا گھنٹہ گزارنا ہے، اور کپڑوں کو بار بار صاف کرنا ہے، کپڑوں کو دھونا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ سحر تخیل کی علامات میں سے ہیں۔ اسی طرح وہم کی بیماری میں مبتلا جو یعنی سحر تخیل میں مبتلا جو افراد ہیں، ان کو اذان سے یعنی جو ریلیجیس میٹرز ہوتے ہیں ہمارے، نماز پڑھنا ہے، اذان ہے، تلاوت ہے، قرآن ہے، اس سے بہت زیادہ مطلب وہ پیچھے ہٹنا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، اس کو بند کر دو، یا اس سے بہت زیادہ ہیزیٹیشن جو ہے نا وہ فیل کرنا، تو ایسے مریض کے لیے سب سے پہلے دعا اس کا اہتمام کیا جائے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مریض کو جلد سے جلد اس بیماری سے، اس کیفیت سے نکال دے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سحر تخیل والے اکثر مریض خودکشی کر لیتے ہیں۔ وہ خودکشی بھی اسی وجہ سے، اپنی اس کیفیت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ اس میں سے نکل نہیں پاتے ہیں، یا ان کو صحیح جو کاؤنسلنگ جو ہے نا وہ کرنے والا کوئی ان کو ملتا نہیں ہے۔ چونکہ لوگ ایسے لوگوں کو کسی عامل کے پاس لے گئے، کسی جادوگر کے پاس لے گئے، کسی عیسائی کے پاس لے گئے، تو ان کو تو ان چیزوں کا بالکل بھی علم نہیں ہے کہ یہ او سی ڈی کیا ہوتا ہے، اور او سی ڈی کو یعنی یہ بیماری میڈیکل سائنس کی بیماری ہے، لیکن اس کو مختلف یعنی علاج جو ہے وہ میڈیکل سائنس میں بھی اس کا موجود ہے۔ بہت لو جو ڈوز ہے وہ اس کی مریض کو دی جاتی ہے، اور مستقل اسے 8-10 سال جو ہے نا وہ مریض کو کھانا پڑتی ہے۔ لیکن اس کا ایک جو چیز ہے وہ بہت زیادہ ہمارے لیے قابل غور ہے کہ مریض اس میڈیسن کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا عادی ہو جائے گا۔ وہ جو نشہ ہے یا جو ریلیکس کرنے کے لیے اس کو جو میڈیسن دی جائے گی اس کا وہ عادی ہو جائے گا۔ جب وہ عادی ہوگا تو یقیناً بعد میں اس کے لیے وہ میڈیسن چھوڑنا مشکل ہو جائے گی۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنے مریضوں کو، اپنے بیمار جو احباب ہیں ان کو اس کے اوپر لے کے آئیں، ہمیں ان کی صحیح سے قرآن و سنت کے مطابق ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں سحر تخیل کا توڑ کیا ہے۔ سحر تخیل کا توڑ ہر وہ چیز، ہر وہ دعا، ہر وہ آیت جس سے شیاطین کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے چینل پہ آیات العذاب اور آیات الحرق وہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، آپ وہ بھی جا کے سن سکتے ہیں۔ آیات الظلم وہ بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، آپ وہ بھی سن سکتے ہیں، مریض کو وہ بھی سنا سکتے ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی اور جو اذان، اور اسی طرح ہر وہ دعا، مثال کے طور پہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ والی دعا۔ اسی طرح وہ دعائیں جس سے شیاطین کو شدید تکلیف ہو اور وہ بھاگیں، وہ آپ کا جسم چھوڑ دیں، آپ سے الگ ہو جائیں، پھر کیا ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ باذن اللہ بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ اس کا علاج، اسی علاج کا حصہ ہے کہ اس مریض کو کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ وقت بتایا جائے، اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کی جائے، اور اس کو دماغی طور پہ کسی اور کام میں جو ہے نا وہ الجھانے کی کوشش کی جائے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے 2 4 8 10 ایک جو دائرے کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کے اندر وہ مبتلا رہے۔ آپ اس میں سے اس کو نکالیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں، اور کبھی بھی اس کی گفتگو سے فرسٹریٹڈ نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو پریشان نہ کریں کہ یہ کیا بولی جا رہا ہے، یہ ہر وقت ایک ہی بات۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے مریض کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل بھی ایسا چھوڑنا اور ایسا اس کے ساتھ کرنا یہ اس مریض کے ساتھ ظلم ہے۔
ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ٹائم دیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں، اس کے ساتھ مختلف چیزوں پر، مختلف ہمارے سیاست کے بہترین ٹاپک ہیں، اور قرآن و سنت کے حدیث کے بہترین ٹاپک ہیں، اور اسی طرح معاشرتی اتنے سارے ہمارے پاس ٹاپکس ہیں، تو وہ لیں، ان کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکس کریں، اور پھر اس کے بعد اس مریض کے ساتھ بیٹھ کے، یعنی ایک قرآن اسے دے دیا جائے، ایک خود لے لیا جائے، آپ بھی سورۃ البقرہ سے اس کو سٹارٹ کریں کہ آج میں نے ایک صفحہ پڑھنا ہے، آپ بھی ایک صفحہ پڑھو، کل 2 صفحے پڑھیں گے، پرسوں 3 صفحے پڑھیں گے، اس طرح سے ہماری جو کیفیات ہیں وہ آہستہ آہستہ مطلب وہ ڈائیورٹ ہوتی جائیں گی، اور اس مریض کو اس میں سے نکالنے میں آپ کا ذاتی طور پہ، خاص طور پہ گھر کے افراد کا بہت اہم کردار ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کریم بھی شفا ہے، اور جو ہماری میڈیسن ہے، ادویات ہیں، وہ بھی بہترین جو ہے وہ شفا ہے۔ انشاءاللہ یہ اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسباب کو، حلال اسباب کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا، اور حرام چیزوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح یہ ذہن میں رکھیں کہ سحر تخیل جو ہے وہ بعد میں، پہلے وہم کی بیماری آتی ہے، اس کے بعد یہ تبدیل ہوتی ہے جنون میں، پاگل پن میں، چونکہ ایک ہی چیز کو بار بار وہ مریض ریپیٹ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو بڑی اہم چیز بتاؤں، وہ یہ کہ جو سحر تخیل کا مریض ہے وہ کسی سٹیج پہ جا کے مائنڈ ایگزاسٹڈ ہو جاتا ہے، اس کا دماغ بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس کی نیند پوری کروانے کے لیے جو میڈیکل سائنس ہے، یعنی ایلوپیتھی ہے، وہ آپ کو وہ والی ادویات، وہ والی دوائیاں جو ہیں وہ آپ کو دی جاتی ہیں، جس سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم اس سے بہت زیادہ یعنی بہتری محسوس کر رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، مریض سو رہا ہے، تو یقیناً اس سے نیند آئے گی، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اس کا جو سوچنے کی جو کیفیت ہے وہ کم نہیں ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو مریض کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنی ہے، اس کے پاس بیٹھنا ہے، اور صبر کے ساتھ علاج جو ہے وہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ 2 چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ علاج پر صبر کرنا، یعنی آپ نے آج سے شروع کیا ہے تو اس پر صبر کریں۔ دوسرے نمبر پہ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے نکالنے پر وہی رب قادر ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی اس بیماری سے نکال نہیں سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ باذن اللہ میں جادوگروں کی مختلف وظائف اور مختلف عملیات جو ہمیں آج کل معاشرے میں دکھائے اور سکھائے جا رہے ہیں، میں اس پر بھی انشاءاللہ بہت جلد ایک ویڈیو بنا کے وہ آپ تک پہنچانے والا ہوں، اس کا انتظار کریں انشاءاللہ۔ تھوڑا سا میں اس پر تحقیق کر رہا ہوں، اور اگر ہمیں اس حوالے سے کوئی جادوگر ملا تو ہم اس کا انٹرویو بھی کریں گے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ تو وہ اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہماری ایک پلاننگ ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ہمارے عمل کو خالصا لوجہ اللہ، اللہ اپنے لیے اس عمل کو قبول کرے۔ فجزاکم اللہ خیر، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، آپ کا بھائی ابو سہل علی ظفر راقی انشاءاللہ باذن اللہ۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔